ماہرین کے مطابق دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے شراکت دار ملک پاکستان اور افغانستان میں نوجوان دہشت گرد گروپوں کے نشانے پر ہیں۔ ان کا ٹارگٹ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کی برین واشنگ ہو رہی ہے۔ وہ طالبان اور داعش جیسے گروپوں میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے عالمی سطح پر نوجوانوں کے مسائل کے خصوصی مشیر اینڈی ریبنز کہتے ہیں کہ اس خطے کی صورتحال چیلنج سے بھرپور ہے۔ ہم وہاں پر بہت سے نوجوان لیڈروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان میں نوجوان خواتین اور مرد، سرگرم کارکن اور امن کار شامل ہیں جو ہر قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ان نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور افغانستان اور پاکستان میں نوجوانوں کو ایک مثبت متبادل فراہم کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں انتہا پسندی، دہشت گردی اور تشدد اور کشیدگی کی وجہ سے اب تک لاکھوں لوگ ہلاک اور ریکارڈ تعداد میں دنیا کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ ان سب مسائل کی وجہ سے ہر جگہ سب سے زیادہ نوجوان افراد ہی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں قیام امن کی کوششوں میں کم ہی شامل کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی زیادہ تر وجہ اعتماد کی کمی ہے۔ نوجوان افراد اپنی کمیونٹیز میں مثبت تبدیلی اور امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے معاشرے میں بہت سے مسائل، ناانصافی اور زیادتیوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ ملک میں امن اور سیکیورٹی لانے کا ایک بہتر انتخاب ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پرتشدد کشیدگی ان ملکوں میں پائی جاتی ہے جہاں سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہے۔ ان میں افغانستان، عراق، شام، نائجیریا اور کئی دیگر ملک شامل ہیں۔ عمران ابوبا نائجیریا میں نوجوانوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے عسکری تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ کو ایسے ہزاروں نوجوان مل سکتے ہیں جن کے پاس تعلیم تو ہے لیکن ان کے پاس روزگار نہیں۔ وہ حکومت سے ناراض ہیں۔ ان میں مذہب کے حوالے سے عدم برداشت ہے۔ ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں بزنس کے ہنر سکھا کر خود مختار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں گزشتہ 10 برسوں سے مشرق وسطی اور شمالی کوریا کے ملکوں میں مسلمان نوجوانوں کے مسائل پر کام کر رہی ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ مذہب ایک اہم عنصر ہے، لہٰذا ہمیں کشیدہ علاقوں میں نوجوانوں اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان رابطہ بڑھانا ہوگا تاکہ وہاں کمیونٹی کی سطح پر رجحانات اور رویوں میں تبدیلی لائی جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر کی صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت پناہ گزینوں میں بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک میں پناہ گزین نوجوانوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور انہیں مواقع فراہم کیے جائیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔